بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں جس کو 438واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہیں یا ہوتے ہیں۔ اس کلام کو بغیر کم و زیادتی کے سید رضی نے حکمت نمبر 172 میں بھی بیان کیا ہے۔ یہاں پہ جو آپ میں سے ماشاءاللہ آپ سب یہاں ریگولر حضرات ہی تشریف فرما ہیں، ایک صاحب نئے ہیں تو، لیکن شاید اس زمانے میں نہیں تھے، شیراز بھائی کے علاوہ شیراز بھائی تھے اس وقت 172 تو یہ ہم نے بالکل بعین ہی یہ قول گزر چکا ہے، اور شاید طول مدت گزرنے کے سبب سید رضی پہلی دفعہ کے کلام کو فراموش کر چکے کہ تحریر کر چکا ہوں، تو یہ ریپیٹ ہوا ہے اصل میں ایکچولی بغیر کسی کم و زیادتی کے۔ بہرحال یہ کلام کئی منابع میں موجود ہے جو سید رضی سے پہلے اور بعد کے بھی ہیں۔ شیخ مفید اپنی کتاب اختصاص اور میلانی نے مجمع الامثال، اور زمخشری نے اپنی کتاب ربیع الابرار، اور حصری نے ظہر الآداب، اور ثعلبی نے خاص الخاص میں امام علیہ السلام کے اس کلام کو ضبط تحریر کیا ہے، اور کتاب مطالب الصعول میں بھی اس کلام کو کچھ اور جملوں کے ضمن میں نقل کیا ہے، اور مرحوم مجلسی نے بحر الانوار کی جلد نمبر 75 کے صفحے نمبر 14 پر اس کو نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ گفتار بہت ہی مختصر لیکن پرمعنی ہے۔ 3 طرح کی تفسیر کہ جو 172 کلام نمبر 172 والے کلام میں تھی، میں خود اس کے پہلے وہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ابھی جدید چونکہ کلام وہی ہے۔ اولاً جاہل و نادان خود میں احساس نقص کرتا ہے، جس کے سبب سے وہ عداوت یا بیزاری کا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ناچیز اور بے وقت شمار کرتا ہے تاکہ اپنے طور پر خود کے نقص کو برطرف کرے۔ یہ نمبر 1۔ دوسرے، جب بھی انسان کسی چیز کے اسرار اور رموز سے لا علم و بے خبر ہوتا ہے، عجلت میں فیصلہ و فتویٰ دینے لگتا ہے، اور اس فیصلے یا فتوے میں کہ جو جلد بازی میں صادر کیا ہوتا ہے، جو نہیں جانتا یا کچھ اس میں سے نہیں جانتا، اس کی دشمنی پر اتر آتا ہے۔ تیسرے، جہل و نادانی چونکہ مثل اندھیرا ہوتا ہے، اور انسان جب گہرے اندھیروں میں ہوتا ہے تو ہر شبہ و شک کو بہت سنگین لیتا ہے۔ اس کو فزیکلی آپ سوچیں ذرا کہ اندھیرا ہے، اور پھر نہج البلاغہ کی جو شرح کرنے والے ہیں ان میں ایسوں کو اکثر نے جنگلی درندہ یا خطرناک بھیڑیے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کیفیت یعنی اندھیروں میں جب کوئی ہوتا ہے تو کوئی بھی آواز سنتا ہے اس کو دشمن کا حملہ سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح جہالت کے اندھیروں میں بھی انسان کبھی ہر اقدام و معاملے کو اپنے مخالف و دشمن کا اقدام سمجھنے لگتا ہے، جو اپنی دشمنی پر مبنی سمجھتا ہے۔ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، یہ مساجد کے ٹرسٹ ہیں، آپ کی انجمنیں ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں، میں ان چیزوں میں زیادہ میں نے یعنی دیکھا ہے، اور باقی جیسے جبار بھائی آپ لوگ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہیں، وہ ادھر جانتے ہوں گے کہ جتنا جاہل ہوتا ہے وہ کتنا بدگمانیاں، اور ہر بات کو جو اس کے لیے اچھی بھی کہی جائے
تو وہ اس کو الٹا لیتا ہے، اور یہ بہت مطلب ہے یعنی پیورلی اس کے فائدے میں کہی جا رہی ہے، وہ اس کو الٹا لیتا ہے، اور لیتے لیتے اس وقت ریئیکشن بھی دکھا رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو اچھی طرح نہیں جانتا انہیں بدبینی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ممالک و اقوام آپس میں لڑ جاتی ہیں، حتیٰ بڑی بڑی خون ریز جنگیں تک ایسی وجوہات کے سبب واقع ہوئی ہیں، اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے حالات و جذبات سے لا علم و بے خبر ہوتے ہیں۔ ہر اقدام و حرکت مخالف کو اپنے خلاف ایک سازش سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں اور اقوام و ممالک کے درمیان صلح و آشتی و امن و محبت و اتحاد و دوستی پیدا کرنے کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ آپس کی معلومات کو حاصل کرنا، حتیٰ اعلیٰ سطح تک کی معلومات حاصل کرنا ہے، جس کے لیے آپس کے اکابرین اور لیڈران کانفرنسیں کریں، مذاکرات کریں اور خلوص نیت سے اپنے اور اپنی اقوام کے حالات و جذبات سے آگاہ کریں اور تبادلہ خیالات کریں، تاکہ بدبینی اور بدگمانی کی برف پگھلے اور بے اعتمادی کی دیوار گر جائے اور آپس میں محبت و دوستی کی فضا پیدا ہو جائے۔ اس کلام حکمت کی اصل اور ریشہ جو ہے قرآن مجید ہے کہ جو فرماتا ہے سورہ یونس کی جو آیت اس نے تلاوت کی عیسیٰ نے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یعنی انہوں نے علم و آگاہی ہونے کے سبب قرآن کا انکار نہیں کیا، آگاہی ہونے کے سبب، بلکہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں جس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ امیر المومنین ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ لا تعادوا ما تجہلون فإن اکثر العلم فیما لا تعرفون، اس چیز سے دشمنی مت کرو جس کو نہیں جانتے، چونکہ اکثر چیزوں و معاملات کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا، لہذا خاموش رہنے کی تاکید کرتے ہیں اساتذہ، خاموش رہنے کی تاکید کرتے ہیں، بھائی خاموش رہو، ایک دم سے ریئیکٹ نہیں کرو۔ کتاب کشف الغمہ میں مرحوم اربلی حدیث نقل کرتے ہیں کہ من جہلا شیئن آبہو، جو کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس پر الزام لگاتا ہے اور سرزنش کرتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت، سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ و خضر کی داستان، یہ ساری اس پر مبنی ہے کہ موسیٰ کی جب اس داستان میں انتہائی پرمعنی اس نقطے کو واضح اور روشن کرتا ہے کہ کس طرح انسان جب کسی معاملے کو نہیں جانتا تو اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے، چاہے وہ اولو العزم نبی ہی کیوں نہ ہو۔ موسیٰ جب حسب ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ خضر ایک صحیح سلامت کشتی میں سوراخ کر کے اس کو عیبدار کر دیتے ہیں، یا ایک جوان کو قتل کر دیتے ہیں، اور ایک دیوار جو ایک شہر بیگانہ میں ہوتی ہے بغیر کسی دلیل و وجہ کے تعمیر کرتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے موسیٰ کی فریاد اعتراض بلند ہوئیں، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور باطن جو ہے اس سے بے خبر تھے۔ تو جب ایک ایک کر کے خضر نے ہر قضیے کا فلسفہ بیان کیا تو موسیٰ مکمل طور پر مان گئے۔ اور آپ نے سنا بھی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، جس نے ڈسکور کیا تھا، کسی حد تک کیا تھا کہ بھائی دنیا جو ہے وہ حرکت میں ہے، اس کو بے سزا موت دی تھی نا غالباً یونان میں یا کدھر، اس طرح سے اور فلسفی کتنے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کچھ چیزیں بیان کیں تو ان کو حکومتوں نے جو ہے وہ سزائے موت دے دی۔ مزید یہ کہ اور جو شخص کسی چیز سے بے خبر ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، خدا جو ہے تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے قتال، فائٹنگ، لڑنا تمہارے لیے فرض کر دی گیا اور وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے بلکہ امکان ہے شاید ایسا ہو کہ جو چیز تمہیں بری لگے
وہ تمہارے لیے بہتری کا باعث۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، مصیبت کا باعث ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ افراد ناآگاہ جو جہاد کی اہمیت اور اس کی تاثیر جو مسلمانوں کی عظمت و عزت کا باعث ہوتی ہے واقف نہیں ہے۔ اس عمل کو غصے و انتقام آمیز اور نقصان دہ کہتے ہیں، لہذا طبیعی ہے کہ یہ لوگ اس عمل کے خلاف دشمنی دکھاتے ہیں اور ان کے لیے یہ سب جہاد وغیرہ ناراحتی کا باعث ہوتے ہیں، جبکہ مومنین آگاہ اسرار جہاد اور حتیٰ شہادت فی سبیل اللہ سے آشنا ہوتے ہیں، لہذا جہاد سے عشق کرتے ہیں۔ ایران میں آپ دیکھیں، یہاں پہ جو کسی کلپ میں دکھایا تھا نا کہ یہاں وہ انکم سپورٹ پروگرام ہے یا راشن کی وہ لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو اس طرح ایران میں جب یہ اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ جہاد کے لیے آمادگی کے لیے وہ لائنیں لگی ہوئی تھیں کہ ہمیں بھرتی ہونے کے لیے۔ ایک مثال بڑی خوبصورت مجھے لگی، یہ بہت زیادہ اچھی، یہاں تو ہم اس طرح کی تو بات کرتے رہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ روڈ پہ یہ بہت ہوتا ہے ہم سبھی کے ساتھ کہ گاڑی والے نے غلط ہم نے ہٹ کر دیا یا چوٹ نقصان پہنچا دی چھوٹا موٹا، تو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، بے صبری کا، تو وہ صبر کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ کس کیفیت میں ہو، اب اسی ہی وقت کوئی مسئلہ ہو۔ میں دیکھا تھا کہ مجھے ڈاکو نے گولی ماری تھی بیت المکرم مسجد پہ، فائٹنگ ہو گئی تھی، میں اس سے لڑ گیا تھا تو اس نے مجھے مارا، تو وہاں پہ کار میں تھا میں، تو ان بچے کو، بیٹے کو، بڑا بیٹا حسنین، اس کو پتہ چلا تو میں نے اس کو دیکھا، میں زخمی زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی اسپیڈ سے آیا ہوگا، ایسا فلائنگ کرتا ہوا آ رہا تھا، عجیب و غریب اس کا انداز تھا۔ تو یقیناً وہ راستے میں رائڈنگ بھی کرتا ہوا آیا ہوگا، تو وہ کس طرح آیا ہوگا۔ اچھا ہمارے ساتھ بھی ہوا، ایک دفعہ میں یہ شارع فیصل پہ جا رہا تھا، میری اسپیڈ بہت زیادہ تھی تیز، میں اب تو خیر نہیں چلا تھا، اتنی زیادہ تھی، اس وقت وہاں پیٹرولنگ ہوتی تھی، آج کا مجھے نہیں پتہ ہے، تو پیٹرولنگ میں مجھے گاڑی نے پیچھا کیا، وہ نئی نئی گاڑیاں تھیں، ان کے پاس کرولائیں تھیں اس وقت، تو اس نے مجھے روکا، 125 پہ تھا میں، CG 125 آپ کی وادی، تو مجھے روکا اور اس نے کہا یہ آپ بہت تیز چلا رہے ہیں اور کاغذات نکالیں، اور یہ میں نے کہا سر جی میں یہ ڈاکٹر ہوں اور میں کسی پیشنٹ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ بالکل اس نے اپنی بیہیویئر کو چینج کیا، سر سوری، سلام کیا مجھے، کہا آپ جائیں۔ حالات چینج ہو گئے نا، وہ جہالت تھی اس کے پاس کہ یہ صرف جسٹ اس کو یہ معلوم تھا کہ میں بہت تیز چلا رہا ہوں، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ میں ایک پیشنٹ کو دیکھنے جا رہا ہوں تو اس نے بالکل حالات بدل، معلومات آ گئی نا اس کے پاس۔ اسی طرح سے یہ مثال جو میں دے رہا ہوں، تو پتہ کیا ہوا کہ یہ مثال جو دی نفسیات داں کہتے ہیں کہ دیکھیں محیط جو ہے نا وہ کس طرح حالات کو چینج کرتی ہے، جب آپ اس کو محیط کے آپ کو معلومات ہو کہ ریل گاڑی میں، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے کہ ریل گاڑی میں ایک آدمی سفر کر رہا اپنے بچوں کے ساتھ، بچے چھوٹے تھے، اب وہ شرارتیں اور شور شرابہ، جو برابر میں مسافر بیٹھا تھا وہ کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، اس کے بعد اس نے غصے سے اس کو کہا تم اپنے بچوں کو دیکھو، یہ کیا تم یہ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو وہ آنسوؤں سے روتے ہوئے اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میں بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، میری بیوی بہت سخت بیمار ہے اور ہاسپٹل میں اس طرف جا رہا ہوں۔ تو اب یہ جو ابھی کمپلین کر رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، پروٹیسٹ کر رہا تھا، وہ ایک دم بدل گیا، وہ بچوں کے ساتھ بھی مہربان ہو گیا، اس کے ساتھ بھی سوری کرنے لگا، اور اس طرح تو یہ محیط وہ علم ہو گیا نا کہ حالات کیسے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، ہمیں یعنی ایک آدمی گالی بھی دے دے ہمارا ہی کوئی دوست، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ عادی نہیں ہے، آج کچھ بہت تکلیف میں سنی بھی ہیں تو آج منہ سے نکل گئی، بدگمان بھی فوراً ہمیں نہیں ہونا ہے کسی سے۔ تو ہر چیز بڑا پرہیزگاری یہ ہے کہ حالات محیط ریئیکٹ نہیں کرنا ہے فوراً۔ تو طول تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ اعتقادی مسائل میں بھی جاہل جو ہے وہ لوگ اپنی جان ہلکان کر لیتے ہیں،
جس کی اصل وجہ دوسرے یا صحیح اعتقادات سے بے خبر ہونا ہوتا ہے اور دوسرے سے دشمنی کا باعث ہوتا ہے، جبکہ یہی اگر اعتقادات کو جان لیتے تو نہ صرف ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے بلکہ دوست ہو جاتے۔ اور یہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کو پہچانے۔ میں نے خود ابھی آبزرو کیا اپنی مسجد میں، ہم وہاں پہ ہیں اندر لڑے ہوئے ہیں، وہ ایک مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ اس طرح بات کرے، وہ اس طرح کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہ یار یہ برے آدمی، نہ یہ برے آدمی، مجھے موقع ملے گا میں ان کو ملاؤں گا، بھائی یہ بہترین آدمی، اور واقعاً ایسا ہے، غلط فہمی ہے۔ بہترین آدمی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ تو نہیں ہوں، کامل تو نہیں ہے انسان کامل، لیکن اچھے لوگ ہیں دونوں، ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، اور اتنے اچھے لوگ ہیں، بہت یعنی تعریف نکلتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو بس قریب آئیں، دیکھیں ایک دوسرے کو۔ تو ایک مشہور داستان ہے، شاعر نے اپنے اس میں بیان کی کہ 4 تھے، ایک فارسی آدمی، ایک عرب آدمی، ایک ترک آدمی اور ایک اور تھا۔ تو چاروں جو ہیں کسی نے ان کو، 4 دوست تھے، ان کو دیا 1 دینار، 1 درہم دیا کہ بھائی جاؤ اس جو چاہو خرید لو۔ تو ایک اپنی زبان میں کہتا ہے میں تو اس سے انگور لینے، دوسرے نے میں تو عزوم لینے، تیسرے نے کہا میں تو عنب لوں گا، تو عرب۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چاروں آپس میں بحث کرتے، کچھ بھی ہو جائے، جھگڑنے لگے۔ ہاں وہ کچھ بھی ہو جائے، نہیں میں اس سب کو تھوڑا سا میں نے یہی لینا ہے، اور چاروں انگور کی بات کر رہے تھے۔ تو اعتقادات کے حوالے سے ایک سمجھیں، سنیں، سمجھیں۔ اسی طرح سے خطاؤں کا بھی مسئلہ ہے، خطاؤں میں بھی انسان دیکھے گا کہ ہاں یار جو ہم چھوٹے سے تھے، بالکل چھوٹے تھے، تو اس وقت سے ہم اپنے دادا سے سنتے آ رہے تھے، اور وہ نہج البلاغہ ہی کھول کے ہمیں سناتے تھے، صحیفہ کاملہ بھی، اور پھر بتاتے کہ 70 دفعہ تم تعویل کرو مثبت کسی کے کسی ایکشن کے بارے میں، پھر بھی وہ برا نکلے تو پھر جا کے سوچو 70 کے بعد وہ یہ بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج معاشرے میں اس کے الٹ ہو رہا ہے، ہم پہلی بار میں اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو اب امام علیہ السلام کا یہ کلام حکیمانہ تمام دنیا کو ایک مصلح پیغام دے رہا ہے۔ آپ نے مثلا انہوں نے جو ذیشان نے غالباً بہت اچھا بیان کیا تھا، یہی تھا شاید، میں اس کو اور الفاظ میں حکیمانہ یعنی ایک مصلح پیغام دے رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کی اور انسانوں کی اصلاح ہو تو فرہنگی کام کو انجام دو، اور وہ یہ کہ جہالت کو علم سے تبدیل کر دو۔ جب تک افراد جاہل ہیں ان کی دشمنی ہر طرح سے طبیعی ہے، اور اگر آگاہ ہو جائیں تو فوراً اس دشمنی سے ہاتھ روک لیں گے، بلکہ برعکس دوست ہو جائیں گے۔